السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 سے متعلق۔ آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مژدہ سناتی۔ بشرم بین یدی رحمتی، اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مژدہ سناتی۔ بارش اور رحمت سے یہاں میہ مراد ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، سحاباً ثقالاً اٹھا لائیں بھاری بادل، سقناہ لبلد میت ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا جہاں بارش نہ ہوتی تھی، سبزہ نہ جمع تھا۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اسے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے کہیں تم نصیحت مانو، اسی طرح مردوں کو نکالیں گے۔ یعنی جس طرح مردہ زمین کو ویرانی کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کو سرسبز اور شاداب فرماتا ہے اور اس میں کھیتی، درخت، پھل پھول پیدا کرتا ہے، ایسے ہی مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، کیونکہ جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پر قادر ہے، اس سے مردوں کا زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ قدرت کی یہ نشانی دیکھ لینے کے بعد عاقل سلیم الحواس، جس کے حس رکھنے والی قوتیں سلامت ہوں، سلیم الحواس کو مردوں کے زندہ کیے جانے میں کچھ تردد باقی نہیں رہتا، کچھ بھی تردد باقی نہیں رہتا۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ مومن کی مثال ہے، جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پھول پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، ایمان لاتا ہے، طاعت و عبادات سے پھلتا پھولتا ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، پھر خراب ہے اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ یہ کافر کی مثال ہے کہ جس سے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے متنفع نہیں ہوتا، نفع نہیں پاتا۔ دونوں مثال، ایک مومن کی مثال اور دوسری کافر کی مثال۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے، اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں، جو احسان مانتے ہیں، جو احسان مانے ان کے لیے، جو احسان مانے، جو توحید و ایمان پر حجت و برہان ہیں۔ آج کی اس آیت کریمہ میں آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی۔
کہ مومن کی شان کیا ہے اور کافر کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔